اب یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اوریجنل نام کیا تھا، ان کا لقب کیا تھا، ان کو پیدا ہوئے کیا ہے، یہ کیا زیادہ تفصیل ہمیں معلومات نہیں رہتی ہے، تو ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے اس کو اپنی کتابوں میں بتایا ہے۔ ایک کتاب ہے وصف شیخ، ہمارے حضرت مفتی اعظم ہند مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سب کے دادا پیر بنتے ہیں، ان کا کتاب وصف شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی۔ اس کے اندر پھر مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بہترین انداز میں لکھا ہے، چاروں سلسلوں کی تفسیر وغیرہ انہوں نے، بزرگان دین کے فاؤنڈر جو باتیں ہوتی ہیں، چاروں سلسلے کے بزرگان دین کے فاؤنڈر کی باتیں انہوں نے بتائی، تو ان کے نام، نسب، سب چیزیں بتائی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائشی تاریخ کیا ہے بتاتے ہیں۔ وہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے، 470 یا 71 ہجری میں، 470 یا 71 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نام، لقب ہے ان کا غوث اعظم محی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جیلان بولتے ہیں۔ ان کی پیدائش ہوئی گیلان میں، بغداد میں، وہاں گاؤں ہے چھوٹا سا، وہاں پیدا ہوئے۔ وہاں 17 سال کے بعد بغداد میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے، وہاں سب پڑھے، علم حاصل کیا، اور پھر سے 17 سال کے کچھ مدت میں فارغ ہونے کے بعد وہیں پڑھانے کے لیے بھی لگے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے 4 پیر تھے، 4 پیر انہوں نے بنوائے، تو ایک ابو سعید، ابو محمد، ایسے بہت سارے نام ہیں ان کے، 2-3 مشہور جو ہے ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا اور تصوف بھی سیکھے، اور ایک بزرگ ہے ان سے بھی تصوف سیکھے، اور پھر جو ہے ان سے اجازت لی، خلافت ملی ان کو، اور ایک درجہ رہتا ہے قطبیت کا، قطب بنتے ہیں، قطب، غوث، ابدال، جو نام سنتے ہیں نا، غوث، ابدال، قطب اور نقیب، اوتاد، یہ قسمیں ہیں اللہ والوں کی، غوث بھی ایک قسم ہی ہے اس میں سے۔ تو قطبیت کا درجہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، یہ درجے کا ان کے سر پر تاج رکھا گیا ان کے بڑے۔ ایسے بہت سارے ان کی کرامت، جو پیدا ہوئے تھے تو مادرزاد ولی پیدا بن کے نکلے، یعنی ولایت کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے وہ، سمجھا نہیں؟ تو کیسا پیدا ہوئے؟ 1 رمضان کو پیدا ہوئے، تو اس وقت ان کے گاؤں میں چاند کا اختلاف ہوا۔ میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، رمضان ہوا کہ نہیں ہوا، بولتے ہیں نا آپ، رمضان کا چاند دیکھے، تو اس وقت ان کی پیدائش ہوئی، تو چاند نہیں ہونے پر فیصلہ ہوا کہ چاند نہیں ہوا۔ یہ جو پیدا ہوئے نا، تو پہلے رمضان کو ہی پیدا ہوئے، تو انہوں نے اس وقت ماں کا دودھ نہیں پیا پورے دن، تو پتہ چلا کہ بھائی چاند ہو گیا ہے، تو تحقیق کی گئی تو چاند ہو گیا تھا، تو رمضان بھر دودھ نہیں پیا، شوال سے دودھ پینا شروع کیا تھا۔ تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مادرزاد ولی بتاتے ہیں ان کو، ایسے بہت سارے ان کے باتیں ہیں، اور ان کی ماں کی تربیت، اور ان کے بتائیں بچپن میں ان کو سکھایا گیا تھا جھوٹ نہیں بولنے کا، سچ بولنے کا ہمیشہ، یہ سچائی کی برکتیں انہوں نے دیکھ لی، اور بہت اللہ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کو پھر وہ بہت سارے خانقاہی نظام چلتا تھا، اصلاح، خانقاہ تو بہت بڑی تھی ان کی، بہت سارے مریدین تھے، اسی سلسلے سے ہمارا نسبت جڑتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ بھائی ہماری اصلاحی مجلس میں ان کی یہ باتیں آنی چاہیے۔ بہت بڑے اللہ والے، تو اتنے بڑے اللہ والے کی قیمتی باتیں ہیں اور ہم کو معلوم نہیں ہے، تو ہم نے سوچا کہ اللہ والوں کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچ جاوے۔ یہ مجھے کتاب بڑی استے سے ملی، اور بہت استے سے لانا پڑا، پھر بعد میں نیٹ پر بھی اب ملتی ہے، تو ہم نے اس کی تحقیق کی تو نیٹ پر بھی ملتی ہے، اور پھر جو ہے اس کا پورا حصہ نکال کر لے لیا ہم لوگوں نے، پھر اس کو شروع کیا گیا ہمارے وہاں پر۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اتنی بڑی اللہ والے کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے کی باتیں ہیں، اور ہم صرف غوث پاک کا نسخہ نام سنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
لیکن انہوں نے کیا کہے اور کیا ہے، انہوں نے کیا باتیں بولے، ان کے نام کے کیا کیا چلتے ہیں غوث پاک کے نام پر؟ گھوڑے کیا چلتے، 11ویں چراغ اور کیا کیا ان کے نام پر کھاتے آئے ہوتے، لیکن انہوں نے کیا کیا کام کرے اور کیا کیا بولے وہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اتنے بڑے اللہ والے ہیں، ان کی اتنی ساری باتیں قیمتی ہیں، تو ہمارے وہ اللہ والوں کی باتیں، آپ ہم سب اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بندوں تک ان کی باتیں پہنچ جائے۔ اور انہوں نے جو بیان کیا پورا قرآن اور حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ ہی بیان کیا ہے، اور ہماری اصلاح کے لیے بہت قیمتی باتیں ہیں، لیکن ہم جب ان کو مان رہے ہیں تو ان کی بھی ماننے کا، تو اللہ رسول مانتے نا بول، تو اللہ کی ماننے کا، اللہ کو ماننے کا کہ اللہ کی ماننے کا، وہاں دونوں کو ماننے کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، غوث پاک کی نہیں مانتے ہیں نا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ کیا کیا بولے تھا اب اس کے اندر ہے، تو ان کا وہ بہت بڑا سلسلہ ہے ان کا۔ تو انہوں نے اپنے خانقاہ میں کس طرح علاج کرتے تھے مریدین کا، اور کیسے واعظ 40 سال کی عمر کے بعد انہوں نے بیانات کرنا شروع کیے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کی کہ بیٹا عالم بننے کے ساتھ فوراً تخت سنبھالنا مت، اور جو ہے ممبر سنبھالنا مت، پہلے جاؤ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو، اپنی اصلاح کرو، اور پھر جا کر کے ممبر کو سنبھالو۔ بہت ساری باتیں ہیں ان کی، آتے رہیں گی تھوڑی تھوڑی۔ تو انہوں نے بھی کچھ 40 سال کے بعد ایسے واعظ کہ ان کے دل فوراً پگھل جاتے تھے لوگوں کے، ایسی اصلاح ہوتی تھی۔ اور ان کے واقعات بھی ہے، اب ادھر جانا نہیں ہے، بس وہ مختصر والا کہ پھر وہ ان کی زندگی گزرتے گئی۔ 4 بیویاں تھیں ان کی، کتنی تھیں؟ 4 عورتیں تھیں ان کی، اور 27 لڑکے تھے۔ کتے چھوراندہ تھے ان کو؟ 27 چھوراندہ تھے، اور 18 چھوریات تھے۔ کہتے ابا بابا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے تھے چھوڑے ہوں گے، کوئی سنے تھے کیا؟ معلوم ہے کیا کو؟ نہیں کوئی ہسٹری پڑھنے کا غوث پاک کے نام پر کھانے کو اتنا ملتا ہے، بس اتنا معلوم ہے۔ تو ان کے 27 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں ان کی۔ سب سے بڑے بیٹے ان کے عبد الوہاب نام تھا، ابو عبد الوہاب۔ انہوں نے انتقال کے وقت بیماری ہوئی، 91 سال کی عمر تھی ان کی۔ کتنے سال کی عمر؟ 91 سال کی عمر میں ان کے بیٹے بہت سارے تھے، تو ان میں نے عبد الوہاب جو بڑے ان کے جو صاحبزادے ان کو بلائے، اور پھر وہ سب بہت ساری باتیں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا آپ تو ابھی جا رہے ہیں اللہ کے پاس، لیکن ہمیں کچھ ایسی نصیحت کرو کہ جس کے بعد ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور ہم کامیاب بنتے رہیں۔ تو انہوں نے نصیحتیں بہت سارے کی ہے، بڑے بڑے اکابرین نے ان کتابوں کو اپنی کتابوں میں لیا ہوا ہے۔ ان کی کتابیں بنیاد الطالبین ہے، فتح الغیوب ہے، اور جو ہے فیوض یزدانی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کے وہاں دارالفتہ سے ایک کتاب چھپتی تھی ملفوظات غوث اعظم، اور فتح رحیمیہ بھی غالباً کہیں تو ہوگی وہ، اس کے اندر بھی انہوں نے ملفوظات لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں انہوں نے 23 سے 24 ملفوظات مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ جو فتح رحیمیہ کے مصنف ہیں، انہوں نے اس کے اندر جمع کیا ہوا ہے ملفوظات غوث اعظم کے نام سے۔ تو یہاں تو اور الگ سی چیزیں آئی۔ تو ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد دفن کیا گیا۔ تو انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹوں کو، علیک بتقوی اللہ، جو اہم چیز ہے، جو ہماری مجلس کا خلاصہ اور ہمارے جو اصلاحی مجلس کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ آپ تقوی کو لازم پکڑو۔ کائے کو؟ تقوی کا تو کیا بولو بھلا، ابھی میں 31 سال سے یہاں مجلس میں آنے لگوں، بولو بھلا تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا کیا حاضر بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں ابھی ہے ہی نہیں، 31 سال ہوئے تو بھی حاضر معلوم ہی نہیں۔ اور اہم جو عنوان میرا ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ گناہ سے اس کا نام ہے تقوی، ہے نہیں؟ گناہ سے بچنے والے کا نام ہے تقوی۔ یہ
ہر بزرگ، ہر اللہ والے لوگ، ہر ایک آپ کو یہی نصیحتیں کریں کہ آپ کے اوپر تقوی لازم ہے۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قیمتی بیٹوں کو قیمتی چیز دی جاتی ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی کہ آپ لوگ سب اللہ کا ڈر تقوی اختیار کرو اور کسی سے خوف مت کھاؤ، کسی سے مت ڈرو۔ ڈرو تو کس سے ڈرو؟ جب اللہ سے ڈرو گے تو ساری مخلوق تم سے ڈریں گی۔ لیکن آج ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ مخلوق سے ڈر۔ اللہ کا خوف دل میں سے نکل گیا تو ساری مخلوق ہم کو ڈرا رہی ہے، ڈر رہی نہیں؟ ساری مخلوق ہم کو ڈرا رہی ہے، مار رہی ہے، کاٹے رہے ہیں، پیٹ، ہر چیز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو اگر انہوں نے ایسے بہت ساری وصیت کی، نصیحت کی، تو وہی میں سمجھا کہ ہم نے اس کو وہاں شروع کیا ہے۔ تو ہماری اس اصلاحی مجلس کے لیے یہ چاروں سلسلے کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ان کے ملفوظات ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ